السلام علیکم۔ پروگرام امن برابری کے ساتھ میں خوش آمدید، میں ہوں عمران سلطان۔ ناظرین، 24 جنوری 2017 ملک کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل دن۔ یہ وہ دن جس دن پاکستانی سائنسدانوں نے یقینی طور پر ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا۔ جی ہاں، پاکستان نے پہلے ابابیل میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ MIRV یعنی ملٹی انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل ٹیکنالوجی سے آراستہ ابابیل میزائل سے الحمدللہ بھارتی بیلسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ ناکارہ ہو جائے گی۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والا یہ بیلسٹک میزائل 2200 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ 2200 کلومیٹر کی جو میں بات کر رہا ہوں، یہ فاصلہ نئی دہلی سے اسلام آباد کے درمیانی فاصلے سے بھی 3 گنا زائد ہے۔ ابابیل میزائل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نہ صرف نیوکلیئر وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ بڑے فاصلوں پر بیک وقت کئی اہداف کو تباہ کر سکتا ہے۔ ابابیل میزائل کی اسی خصوصیت کے باعث یہ جو سسٹم ہے اور یہ دشمن کے ریڈار سسٹم کو بالکل ناکارہ بنا دے گا۔ دشمن کا ریڈار سسٹم بھی پاکستانی ابابیل جو بیلسٹک میزائل ہے اس کا کھوج نہیں لگا سکتا۔ اور آج اسی بڑی کامیابی کو اپنے پروگرام کا ہم موضوع بنائیں گے۔ اپنے گیسٹ کا آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز ایٹمی سائنسدان اور یقیناً فخر پاکستان جناب ڈاکٹر سمر مبارک مند نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آج نیوز کے لیے وقت نکالنے کا، اور ان کے کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار اور ریسرچ اینالسٹ جناب انجینئر ایم اے جبار صاحب۔ جبار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے شروع کریں گے ہم ڈاکٹر سمر مبارک مند سے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو پاکستانی قوم کی جانب سے پاکستانی سائنسدانوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اتنی بڑی ہماری یہ کامیابی۔ میں جاننا چاہوں گا یہ MIRV ٹیکنالوجی ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا، اور ابابیل میزائل یہ جو بیلسٹک میزائل ہے، پاکستان کیا ڈیفنس سسٹم کتنا مستحکم ہوا ہے اس سے؟ جی بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا، یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہ یہ ابابیل کیا چیز ہے۔ یہ ہمارا 2200 کلومیٹر رینج کا ایک میسائل ہے جس کا وار ہیڈ جو ہے وہ بہت اسپیشل ہے، اور اس وار ہیڈ میں پھر آگے ملٹیپل بہت سارے وار ہیڈز لگے ہوئے ہیں جو کہ سارے نیوکلیر وار ہیڈز ہیں۔ اور یہ جب میسائل فلائٹ میں ہوتا ہے اور دشمن کے علاقے پہ سے گزر رہا ہوتا ہے تو یہ جہاں چاہے جو اس کے اندر وار ہیڈ ہیں، چھوٹے چھوٹے وار ہیڈز نیوکلیر، وہ ان کو ریلیز کر سکتا ہے، اور وہ وار ہیڈز اپنے نشانے پہ لگتے جاتے ہیں، اور اس طرح سے اس ایک ہی میسائل سے آپ بہت سارے اہداف حاصل کر سکتے ہیں، ان کو تباہ کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ ابابیل میں یہ ہے کہ اگر ایک میسائل ہو جس کا ایک ہی وار ہیڈ ہو، جیسے عام میسائلز کے ہوتے ہیں، تو دشمن کوشش کرتا ہے کہ اپنے ریڈار پہ اس کو ٹریک کرے، اور جب ریڈار پہ اسے ٹریک کرتا ہے تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے آئندہ چند لمحات میں کہاں پہ پہنچنا ہے، کہاں سے گزرنا ہے، اور وہ اس کے آگے اپنی اینٹی بیلسٹک میسائل لانچ کر دیتا ہے جو اس کے راستے میں آ کر پھٹتی ہے اور اس کو تباہ کر سکتی ہے۔ تو یہ تو نظام ہوتا ہے اینٹی بیلسٹک میزائل کے چلنے کا۔ لیکن اگر آپ کی میزائل میں سے ایک وار ہیڈ نہیں، بہت سارے وار ہیڈز ہوں جو مختلف ڈائریکشنز میں مختلف اہداف کی طرف جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہوں، تو پھر دشمن کے ریڈار کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سے وار ہیڈ کو ٹریک کرے اور کون سے وار ہیڈ کو تباہ کرے۔ وہ یہ ان کی تو صرف ایک میسائل ہوتی ہے جس نے کرنا ہوتا ہے، تو جب بہت سارے آپ وار ہیڈز ریلیز کرتے ہیں تو وہ پھر یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے جو دشمن کے سائڈ کی ڈیفنس شیلڈ ہے، میسائل ڈیفنس شیلڈ ہے، وہ مکمل طور پہ پینیٹریٹ ہو جاتی ہے، مکمل طور پہ وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، اور آپ کے جو وار ہیڈز ہیں وہ جہاں چاہیں وہ اپنے اہداف پہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ٹیسٹ ہوا ہے 24 تاریخ کو، یہ پہلا ٹیسٹ تھا ابابیل کا، لیکن ماشاءاللہ بڑی یہ فخر کی بات ہے ہمارے سائنسدانوں کے لیے اور پوری قوم کے لیے کہ ہمارے لوگ اتنا اچھا ذہن رکھتے ہیں۔ پہلا ٹیسٹ ہے اور یہ اتنا کمپلیکس سسٹم ہے جو انہوں نے بنایا ہے، اور یہ ان کا تجربہ ہے اتنے سالوں کا میسائل پروگرام میں کہ یہ اسے اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہوں نے بہت کامیابی سے چلایا ہے۔ اچھا اور یہ اس نے اپنے اہداف کو ٹھکانہ نشانہ بنایا۔ بالکل جی، دنیا میں کتنے ممالک کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے؟ جہاں تک ہم دیکھ پائے ہیں شاید غالباً 7 کنٹریز ہیں جن کے پاس یہ MIRV ٹیکنالوجی ہے۔
جی نہیں، صرف دنیا میں رشیا کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے، چائنا کے پاس ہے، برطانیہ اور فرانس کے پاس ہے بس، اور ہم پاکستان چھٹا ملک ہے۔ پاکستان چھٹا ملک ہے، اور یقینی طور سے بھارت نے جو ایک ریس اس وقت لگائی ہوئی ہے، اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ روس کے ساتھ اربوں ڈالر کی اس نے ڈیل کی، اور S-400 ڈیفنس سسٹم اس نے خریدا تھا، لیکن یہ ہمارا جو اس کا اینٹی بلاسٹک میزائل سسٹم جو ہے اس کو یقینی طور سے پھر وہ پورا نکارہ بنا دے گا ابابیل ہمارا۔ جی بالکل، وہ دیکھیے اس وقت دنیا کا جو بہترین اینٹی بیلسٹک میسائل سسٹم ہے وہ رشیا کا ہی ہے، اور اس کی بھی جو نشانہ بنانے کی صلاحیت ہے وہ صرف 30 سے 35% ہے۔ تو اگر آپ کا ایک وارہیڈ جا رہا ہو، ایک میسائل سے آگے لگا ہو، اور ایک وارہیڈ جا رہا ہو دشمن کے علاقے میں، اور وہ S-4 سسٹم سے اس کو اٹیک کریں، تو صرف 30% ہے یہ امکان کہ وہ اس کو انٹرسپٹ کر سکے گا۔ لیکن اگر آپ کے میسائل سے بہت سارے وارہیڈ نکل رہے ہوں اور بہت ساری مختلف ڈائریکشن میں جا رہے ہوں، تو پھر تو اس کا بالکل کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو انٹرسپٹ کر سکے۔ تو یہ تو جتنے مرضی وہ پیسے خرچتے رہے ہیں، تو وہ اچھے پیسے، ویسے اچھی باتیں خرچ رہے ہیں، اپنے پیسے جمع کیے ہیں انہوں نے، اور دوسرے ممالک کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ان کو اس دفاعی نظام کو ہمارے کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے۔ بریک کے بعد انجینئر احمد جبار صاحب یہاں کراچی میں موجود ہیں، ان کے سامنے ہم اس کامیابی کو ہم چاہیں گے ذرا وہاں سے بھی ہم بات کریں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ انجینئر احمد جبار صاحب، دشمن کے عزائم سب جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ اب ہماری ٹیکنالوجی کتنی مؤثر ہے یہ بھی دنیا نے دیکھ لی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میرے اپنے خیال میں کہ پاکستان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اس کی ایک کوالٹیٹیو ڈیٹرنس جو ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے، کیونکہ 2 ٹریلین کی GDP والی اکانومی اور 270 بلین ڈالرز کی اکانومی کے بیچ میں آپ دیکھیں بہت بڑا ایک فاصلہ ہے۔ اس فاصلے میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے لوگوں کے جو مطالبات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان گورننس اینڈ ٹو بی گورنڈ، اس سارے حوالے سے اگر ہم ایک ایکول فوٹنگ کے بھی پرسنٹیج رکھ لیں آف GDP، تب بھی ہم کنونشنل انویسٹمنٹس میں انڈیا سے آگے کبھی بھی نہیں جا سکتے ہیں، نہ اس کی برابری کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاپولیشن سائٹ دیکھیں، ان کا بجٹ دیکھیں، اس کے تواتر سے دیکھیں، اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہمیں بتدریج جو آج کے حوالے سے آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی، میں بھی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اس قسم کی چیزوں میں ایک کوالٹیٹیو امپرومنٹس، کیوں کہتے ہیں امپرومنٹس آر آلویز ان اینڈنگ، ایک کوالٹیٹیو امپرومنٹس ہو کہ ہمارے ڈیٹرنس کی جو مضبوطی ہے وہ ہمارے معیشت کو استحکام دے، ہماری ڈیٹرنس کی جو مضبوطی ہے وہ اس CPEC کے چلتے ہوئے پروگرام کے حوالے سے، اور امریکہ میں ایک بدلتے ہوئے حالات کے وجہ سے، اور امریکہ اور چین کے مابین جو ہے، آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ چائنا کو ایک اکنامک وارننگز کے طور پہ میرا خیال ہے کہ نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کر چکی ہے۔ اب اگر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ دیکھیں کہ اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ اس پروگرام جو ہمارے پاس چل رہا ہے، اگر اس پروگرام کو تھوڑا سا ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو ایک 14 ٹریلین US ڈالرز کی چائنیز اکانومی، اور اس کے بعد جو ہے اس کو کس طریقے سے وہ کنیکٹ ہو رہی ہے، 2 ٹریلین کی اکانومی آپ دیکھیں گے، ECO کے تمام CIS کو لے لیں، اسی طریقے سے میں گلف کو اگر ہم جوڑ لیں، ایران بھی میرا خیال ہے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا ہے، انڈیا جو ہے وہاں پہ 2 ٹریلین کی اکانومی لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ انڈیا میرا خیال ہے کہ آخر میں آنے کے بجائے ابھی سے کسی طریقے سے sooner or later they have to join our CPEC، اس کا ایک حصہ بنے، مگر جو ایک میرا خیال ہے کہ ایک لفظ جو میں استعمال کروں گا کہ ایک ہیجامنسٹ اور ایک چھوٹے چھوٹے ملکوں کو سیٹلائٹ بنانے کی جو آرزو ہے، وہ 2009 میں ہمارے سامنے جب نیشنل سیکیورٹی اور ٹیررزم کے حوالے سے جب فیڈریشن آف انڈین چیمبر آف کامرس نے، دیکھیں نا، مرچنٹس آف پیس نے ایک رپورٹ دے دی
اپنی ایک ٹاسک فورس کے ذریعے کہ پاکستان کے اوپر اکنامک ایمبارگو لگایا جائے، پاکستان سے امپورٹس بند کی جائیں، پاکستان کے اوپر جو ہے سرجیکل اسٹرائکس کی جائیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے علاوہ اکیڈمائی کی طرف سے بھی اسی قسم کا ملا جلا رجحان آتا ہے. 2009 تو دور نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس سارے سلسلوں کے سامنے میرا خیال ہے کہ یہ جو کوالٹیٹیو امپرومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی آپ نے ابھی بات چیت کی، نشاندہی کی اور ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دی، ایک مرتبہ پھر میں تہہ دل سے میرا خیال ہے قوم کو بلکہ ان کا مشکور ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے ہمیں استحکام دیا ہے ہمارے آج کی جنریشن کے لیے، آئندہ آنے والی جنریشنز کے لیے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بات کی جا رہی ہے یہاں پہ ڈیٹرنس کی، کوالٹیٹیو امپروومنٹ کی، تو کتنا ابھی اور کیا جانا باقی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں ہمارے لیے چیلنجز بڑھتے جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. جب ہم نے میسائل پروگرام شروع کیا تھا تو آغاز میں ہمارا اہداف تھے انڈیا میں جو بیسز ہیں پاکستان سے کے بارڈر کے مشرق کی طرف، تقریباً 400-500 کلومیٹر کے اندر سارے ان کی چھاؤنیاں اور ان کے بیسز تھے پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے. تو ہم نے شاہین 1 بنائی جس کی رینج تقریباً 700 کلومیٹر ہے. تو وہ سارے بیسز کور ہو گئے. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بیسز اٹھا کے نیچے دکن میں لے گئے، حیدرآباد، میسور وغیرہ وہ جو وہاں پہ پہنچا دیے. جب وہاں پہ بیسز لے گئے تو ان کا خیال تھا کہ اب ہم ان کے شاہین کی رینج سے باہر ہیں تو یہاں سے ہم اپنے میسائلز لانچ کر سکتے ہیں، اپنے مینوفیکچرنگ فیسلٹیز میسائلز کی محفوظ بنا سکتے ہیں. تو پھر ہمیں آپ دیکھیں اپنے ڈیٹرنس کو ایک سٹیپ بڑھانا پڑا. ہمیں شاہین 2 بنانی پڑی جس کی رینج 15 سے 2000 کلومیٹر کے درمیان ہے. تو شاہین 2 جب بنائی تو اس سے وہ سارا ایریا کور ہو گیا، جنوبی انڈیا تک، دکن تک سارا کور ہو گیا. تو اب انہوں نے کچھ 4-5 سال تو صبر کیا. اس کے بعد پھر انڈیا نے اپنے بیسز اٹھا کے انڈمان آئیلینڈز میں لے گئے، بے آف بنگال میں، کہ جسے کالا پانی کہتے ہیں. تو وہ یہاں سے بہت دور تھے دکن سے. تو جب وہاں پہ وہ لے گئے تو وہاں پھر ہم نے شاہین 3 بنانی پڑی جس کی رینج جو ہے وہ انڈمان آئیلینڈز کو کور کرتی ہے. تو یہ دیکھیں آپ وقت کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی ہماری طرف نئے سے نیا وہ پھینکتے ہیں اور ہمیں اس کا مقابلہ ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے. تو اب زمینی حقائق یہ ہیں کہ سارے انڈیا کا لینڈ ماس جو ہے وہ پورا کورڈ ہے ہماری میسائل سے. نہ صرف لینڈ ماس کورڈ ہے بلکہ انڈمان آئیلینڈز تک بھی کورڈ ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کا آغاز کیا 4 سال پہلے، اور جو کہ پیورلی کنونشنل ڈاکٹرن ہے، جس کے تحت انہوں نے 40 آرمرڈ ڈویژنز نئی ریز کی. اس مقصد کے لیے جو مقصد انہوں نے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن میں کھلا اناؤنس بھی کیا کہ اس کے ساتھ ان آرمرڈ ڈویژن کے ساتھ ہم پاکستان پہ ایک کنونشنل وار جس جگہ پہ چاہیں گے، جس پوائنٹ پہ چاہیں گے وہاں پہ اس کا آغاز کر دیں گے اور پاکستان کو ہم رول آف کر سکتے ہیں. اس وقت ظاہر ہے کہ انڈیا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیڈ تھا جو ان کا پرتھوی ایئر ڈیفنس سسٹم، پھر اس کے بعد ایشون بیلسٹک میزائل. یہ کیا اس کا اسٹیٹس ہوگا؟ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلوں گا، بریک کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے انڈیا کا جو پرتھوی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور ایشون بیلسٹک میزائل، اس کا کیا اسٹیٹس ہے، پلس پھر ریسنٹ پاسٹ میں انڈیا نے کچھ بیلسٹک میزائل ٹیسٹ بھی کیے اور وہ کامیاب نہیں رہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں. اب ایک اس وقت میرے خیال سے سیکنڈ لارجسٹ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے. دیکھیں یہ ایسا خرچ کرنے سے کام نہیں ہوتے، یہ ذہن کے ساتھ کام ہوتے ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے دوست ممالک بھی ہیں جہاں پہ پیسہ ہمارے سے 100 گنا زیادہ ہے، تو وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس یہ نہیں ہے. یہ جب تک آپ محنت نہیں کرتے، آپ تعلیم حاصل نہیں کرتے، آپ ریسرچ نہیں کرنے کی قابل ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی تو یہ کام ایسے نہیں ہوتے. پیسے کے خالی زور پر نہیں ہوتے. اور یہ ہمارے پروگرام کا شروع سے ہی اللہ کی اتنی مہربانی رہی ہے کہ ہمیں ایسے میسائل بنائے ہیں بہت جلدی اور بہت کم فلائٹ ٹیسٹ کے ساتھ وہ کوالیفائی کر گئے ہیں.
اور یہ دیکھیں کہ پہلے ٹیسٹ میں کوالیفائی کر کے آئی ابابیل جو ہے. اور اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہو گیا کہ ایک ڈائمینشن ایڈ ایسی ہو گئی کہ ان کی ڈیفینس فیلڈ بریک ہو گئی. اس کا میں پہلے بات کر رہا تھا کہ انہوں نے جو فورس کا ڈاکٹرن کے تحت اس نے وہ 40 ڈویژن فوج بنائی, اس کا پھر ہمیں جواز یہ تھا ہمارے پاس اس کو ٹھیک کرنے کا علاج علاج ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کے لیے ٹیکٹیکل ویپنز بنائے جو کہ چھوٹی چھوٹی میسائلز جن کے آگے چھوٹے چھوٹے نیوکلیر وارز لگے ہوتے ہیں. میں یہاں پہ اس وقت جبار صاحب بھی موجود ہیں. جبار صاحب الٹیمیٹ اس کو ذرا, کیونکہ اس وقت خطے میں بہت بڑا تبدیلی آ رہی ہے, پوری دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور آنا چاہتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے, آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ اور وہ ممالک جو پاکستان سے جن کے اچھے تعلقات نہیں بھی تھے وہ اس وقت سی پیک کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی طرف آ رہے ہیں. رشیا کا انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان میں دوبارہ آیا, بھارت اس سے کافی خائف بھی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے پوسٹ الیکشن جو ان کی صورتحال رہی, انہوں نے اسے مودی صاحب کو فون بھی کیا, باضابطہ طور پر آنے کی دعوت بھی دی. دنیا کس طرح سے دیکھ رہی ہے, انڈیا اسے کس طرح سے دیکھ رہا ہے اور پاکستان اسے کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں جی, انڈیا جس طریقے سے اس خطے کو دیکھ رہا تھا, خاص کر کے ہمارے طرف جس طریقے سے اس کے رجحانات تھے وہ ہمیشہ ہی منفی رہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ایک جو مسٹرس تھا یا ایک ڈیفیسٹ تھا, اس ڈیفیسٹ میں جو ہے وہ انڈیا نے کبھی بھی اس کو نہ فقط ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش نہ کی, نہ کبھی اس ڈیفیسٹ کو ٹرسٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی. میرا خیال ہے کہ ہمارے سامنے ہماری ہسٹری ہے کہ ہم پانی کے تنازعات سے لے کر یعنی ہر معاملے میں الجھے ہوئے ہیں. ہمیں آئسولیٹ کرنے کی ہر وقت کوشش کی جا رہی ہے. جب انڈیا میں چائنا کا پریزیڈنٹ آتا ہے تو ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ یہ تقریر کرتا ہے کہ انڈیا از ایکسپورٹنگ سافٹ ویئر, پاکستان از ایکسپورٹنگ ٹیررزم. تو اس سب چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو انڈینس جو ہے وہ چیزوں کی تبدیلی کی انڈیکیشنز لیتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں لیتے ہیں, مگر بڑا کوشسلی لیتے ہیں. مگر اس میں ان کے عزائم پھر بھی پاکستان کے طرف کوئی اچھے کبھی نہیں رہے ہیں. وہ ہر اس چیز کے تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ ملے کہ اپنی تبدیلی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی کوئی ایک منفی تبدیلیوں کے رجحانات پیدا کریں. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کریں کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ ایکسٹرنل ایجنسی آف انڈیا جو ہے اس سارے معاملات میں ہمارے اندرونی میں ملوث ہے, تو میرے اپنے خیال میں کہ یہ ہائیسٹ آفس ضرور کسی نہ کسی ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کے سپر فلٹرڈ کلینڈ انفارمیشن کے بعد یہ بات کرتی ہوگی. اب آپ کی اس طرف ہم آتے ہیں کہ آخر ہم ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ سی پیک کے ایک بڑھتی ہوئے میرا خیال ہے اقدامات کے وجہ سے ہمیں اطراف میں نظر آتا ہے کہ اطراف میں بھی ایک دلچسپی بڑھ رہی ہے. اطراف کی دلچسپی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ رشینس جو سی بگ اکانومی, ان کی دلچسپی بڑھ رہی ہے. اور کبھی کبھار ایون یونائٹڈ کنگڈم جو ہے یہ باتیں رپورٹڈلی کہ ان کی دلچسپی بھی سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر یورپین یونین میں بریکس کے بعد اگر کسی کی ایک امپورٹنس ہے تو ہم کہتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم کی ہے, وہاں پہ دلچسپی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں CIS, گلف, یہ ساری چیزیں جس طریقے سے میرا خیال ہے کہ ایک نئے تناظر میں ہم ورلڈ آرڈر میں دیکھیں اور امریکن ایک پالیسی کو دیکھیں, یورپین یونین کے ہاں بھی پروٹیکشنزم وغیرہ کی باتیں چل رہی ہیں. تو ان سب چیزوں کو اگر ہم کلب کر کے دیکھیں گے تو میرے اپنے خیال میں کہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوالٹیٹیو ڈیٹرنس کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں, ایک شاید اکنامک ریلیٹڈ ایشوز اور اس کی ایک چائنا کی پریزنس کی وجہ سے شاید ہندوستان جو ہے اس ہماری جو ایک کوالٹیٹیو امپرومنٹ اور ڈیٹرنس ہو رہی ہے اس چیز کو بھی وہ کلب کرے گا. تو شاید یہ دونوں چیزیں مل کر ہندوستان کے لیے شاید نو فرسٹ یوز کی ہم نے باتیں سنی, منیمم ڈیٹرنس کی باتیں سنی, نو فرسٹ یوز آن دا نان نیوکلیئر کی ہم نے باتیں سنی, کیونکہ روزانہ جو ہے وہ انڈینس اپنی اسٹریٹجی جو ہے باتوں کی چینج کرتے ہیں. اس کے پیچھے پس پردہ ان کے دوسرے عزائم بھی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے ایک ٹرائلیٹرل قسم کی پالیسیز ہیں شاید جس کی بہت زیادہ سمجھ پرائم منسٹر آف انڈیا کو ہی ہو, مگر کچھ صورتحال میں تبدیلی ضرور آنے والی ہے. اچھا ناظرین, پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمر مبارک مند اور انجینئر ایم اے جبار صاحب موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
वेलकम बैक डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ज़ाहिर है कि इस वक्त सी पैक के हवाले से बात की जा रही है। मल्टी बिलियन डॉलर्स प्रोजेक्ट होगा जो खित्ते की किस्मत बदल देगा। पाकिस्तान के लिए ये फेट चेंजर होगा, गेम चेंजर होगा। इसके साथ पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की जो डिफेंस लाइन है, क्योंकि दुश्मन की हर हाल में ये कोशिश होगी कि उसको सबोताज करें। और ज़ाहिर है कि हम देख रहे हैं इस वक्त जो हमारे यहाँ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो फाटा में हो रहा है, जो कराची में बहुत सी वारदातें हो रही हैं, तो उस कंट्रास्ट में कितनी अहमियत है इस वक्त पाकिस्तान में अमन व अमान की? देखिए, अगर आपने माशी तरक्की की तरफ जाना है, जैसे सी पैक हमें लेके जाएगा इंशाअल्लाह, ये एक बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए अगले दिहाइयों में तरक्की करने का और एक एशियन टाइगर बनने का। तो हमारे दुश्मन पूरा जोर लगाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि इसको डिसरप्ट करें, इसको डिस्ट्रॉय करें, इसको हम ये काम को ना करने दें। तो लाजमी है कि हम अपनी दफ़ा को मजबूत करें, हम सी पैक को डिफेंड करें। तो सी पैक को डिफेंड करना तो एक लोकल डिफेंस की बात हो रही है ना, लेकिन पूरे मुल्क की दफ़ा जो है वो अगर मजबूत होगी तो सी पैक की भी डिफेंस फिर बन सकती है। तो पूरे पाकिस्तान के दफ़ा जो है वो खाली दफ़ा नहीं, उसमें थोड़ा सा एग्रेशन का आंसर होना चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव डिफेंस होनी चाहिए आपकी, कि आप अगले के घर जाकर भी उसको भी थ्रेटन कर सकें कि अगर आप हमारे पे कोई अटैक करते हैं तो आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है। अगर आप हमें नुकसान पहुंचाते हैं हमारी मईशत को या हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को, तो आपको भी हम थ्रेटन कर सकते हैं। तो ये एक काउंटर ऑफेंसिव जो है ये भी एक डिफेंस का तरीका है। और मैं समझता हूँ कि ये सी पैक को अगर आपने फ़रोग़ देना है तो अपनी डिफेंस को मॉडर्न लाइंस पे भी फ़रोग़ देते रहना चाहिए वक्तन फ़वक्तन। अच्छा डॉक्टर साहब, इस एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, खुद अमेरिका में एक बहुत बड़ा जो है वो अवाम उनके खिलाफ है, लेकिन उनका झुकाव भारत की तरफ ज़्यादा है और मोदी साहब से उनकी बात भी हो चुकी है और उन्होंने दावत भी दे चुके हैं। तो क्या इस तरह के जो अवामिल हैं इनका भी आगे चलकर फ़र्क पड़ेगा हमारी पॉलिसीज़ के हवाले से, और स्पेशली हमारी जो डिफेंस लाइन है इसके हवाले से भी आगे सूरत हालों को उसी तनाजुर में देखने की ज़रूरत है? हमेशा से अब पिछले 5-7 साल से हम देख रहे हैं कि अमेरिका का झुकाव जो है वो भारत की तरफ ही चल रहा है, और माजी में भी तारीख़ इसी बात की गवाह है कि अमेरिका अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चॉइस करनी हो तो वो हमेशा इंडिया की साइड लेता है, क्योंकि वो एक बड़ा मुल्क है, उनकी मईशत बड़ी है, उनकी अमेरिका के लिए मार्केट बड़ी है। तो वो हमेशा से ये उनका झुकाव उधर ही रहा है, हमारे लिए नई बात नहीं है। पाकिस्तान को सिर्फ ये देखना है कि हमें अपना दिफा किस तरह से करना है, कौन से बेहतरीन तरीका हमने अडॉप्ट करना है, किस तरह से हमने इंडिया को प्रेशर में रखना है, दफाई तौर पर प्रेशर डाल के उन पर रखना है, ताकि वो अपने कोई नापाक अज़ाइम से बाज रहें। अमेरिका की इंटरवेंशन कोई यहाँ पे इंशाल्लाह नहीं हो सकती है, और आप एक न्यूक्लियर पावर है, एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो आपके नज़दीक आने से सब लोग डरेंगे, सब घबराएंगे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपका एक सपोर्ट है चाइना की, आपको चाइना का अब आपके साथ इंटरेस्ट जो है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो कंबाइन हो गया है, जॉइंट इंटरेस्ट हो गया है। तो सी पैक में उनका भी इतना ही इंटरेस्ट है जितना हमारा इंटरेस्ट है, बल्कि शायद ज़्यादा है कुछ। तो इसलिए हमारी दफ़ा जो है वो अकेले हमारी दफ़ा नहीं है, बल्कि चाइना ने भी कहा है कि अगर कभी पाकिस्तान पे किसी किस्म का थ्रेट हुआ तो चाइना पाकिस्तान का साथ देगा। तो वो भी हमारे साथ हैं और अल्लाह भी हमारे साथ हमेशा से है। बिल्कुल बिल्कुल। जब्बार साहब, यहाँ पे जो बात की जा रही है सी पैक के हवाले से, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कमर्शियल इंटरेस्ट ज़ाहिर है कि वो ट्रंप ने देखा इंडिया में कमर्शियल इंटरेस्ट, तो अब इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो सी पैक पूरी दुनिया खुल गई है पाकिस्तान के लिए, तो आगे चल के सूरत हाल इक्वेशन चेंज होती हुई नज़र आ रही है आपको? देखिए, एक अगर वन बेल्ट वन रोड के हवाले से हम सी पैक को एक लेग स्पेस कहें, अगर उस लेग स्पेस में एक इकोनॉमिक हवाले से इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं और चाइना के इस लेट मी से ग्रांड एजेंडा में हम भी एक रोल अदा कर रहे हैं, मेरे अपने ख्याल में कि इस इकोनॉमिक मूवमेंट के साथ साथ हमें एक डिफेंस की, मैं कहता हूँ कि अनरिटन एक एश्योरेंस भी साथ साथ मिल रही है कि इस मफादात की निगरानी करने में चाइनीज़ पीछे नहीं होंगे। मगर अगर क्या ऐसा मुमकिन है, मेरे अपने ख्याल में कि शायद ये मुमकिन है कि हम साथ साथ अपनी डेटरेंस की क्वालिटेटिव मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए चाइना से बातचीत करें, बल्कि मैं तो कहूँगा इट शुड बिकम पार्ट ऑफ सी पैक। जब हम सी पैक में आज अपने वाटर इश्यूज़ को लेकर आ रहे हैं, इस लास्ट 9 दिसंबर को जो जेसीसी हुई है उसमें हमने
वाटर सिक्योरिटी के हवाले से भी बात की है। लेकिन न्यू मेरे ख्याल से एंट्री वेस्ट को ये कबूल नहीं होगा, दुनिया को ये कबूल नहीं होगा। देखिए, बात दरअसल ये है कि आप कुछ चीज़ों को उस अंदाज में लेकर चलते हैं जैसे भारत लेकर चलता है, उस अंदाज से आप लेकर चल सकते हैं जिसमें आपकी मुफाहमतें जो हैं उसको ज़्यादा अनडिस्क्लोज या डिस्क्लोज किए बगैर आप काफ़ी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि आखिरी चीज़ जो मैं बात करूँगा वो ये है कि आखिर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो असबाब पैदा करती है, आपके वसाइल के खुशगवार असरात मुरतब करती है लोगों के ऊपर, और मेरे अपने ख्याल में कि उन्हीं वसाइल से आप अपनी डेटरेंस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसीलिए ये तीनों चीज़ों को आपस में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट फ्रीडम, जिसकी सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान को। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समर मुबारकमंद और इंजीनियर एम ए जब्बार साहब आज के प्रोग्राम में शरीक रहे। और नाजरीन, बजा तौर पे कहा जा सकता है और ये बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान ने इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को नाकारा बना दिया है अपने इस अबाबील सिस्टम के हवाले से, अपने इस अबाबील मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कि MIRV टेक्नोलॉजी पे है, और इस पे आज हमने अपने इस प्रोग्राम में बहुत डिटेल से रोशनी डाली। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।